أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صدق اللہ العظیم. یہود و نصارہ کو گزشتہ زیر درس آیات طیبات میں ڈانٹ ڈپٹ کی گئی. ان سے دو سوال کیے گئے: لما تکفرون بآیات اللہ، اور پھر لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونہا عوجا. آج جو آیت مبارکہ ابتدا میں تلاوت ہوئی، اس میں اہل ایمان کو مخاطب کیا جا رہا ہے. ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالی عنہم. چنانچہ ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے اہل ایمان، ثابت قدم رہنا، ایسے نہ ہو کہ کافروں کی باتوں میں آ کر کہیں تمہارے پاؤں ڈگمگا نہ جائیں، اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد اس سے محروم نہ ہو جاؤ. اس نصیحت کا پس منظر اور آنے والی کچھ آیات کا شان نزول ایک واقعہ ہے. معاملہ یوں ہوا کہ مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے دو قبائل اوس اور خزرج کی اسلام لانے سے پہلے باہم دشمنی تھی. بتایا جاتا ہے قریباً 120 سال ان کے مابین جنگ رہی. اسلام کی روشنی سینوں میں اتری. قبائل کی یہ دشمنیاں اور ان کا اندھا پن دور ہوا. حضور پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت کی برکت سے دونوں آپس میں شیر و شکر رحماء بینہم ہو گئے. یہودیوں کو ان کا باہم بیٹھنا، آپس میں ملنا جلنا ایک آنکھ نہ بھاتا تھا. چنانچہ کوشش میں رہتے تھے کہ کسی طرح ان کے اندر پہلے جیسی پھوٹ پڑ جائے. اتفاق میں ایک مجلس کے اندر دونوں قبائل اوس و خزرج شریک تھے. یہودیوں کے ایک شاعر نے ان کے درمیان، جسے یہودیوں نے بھیجا تھا، اپنے اشعار کے اندر ان کی پرانی لڑائی کا ذکر چھیڑ دیا. دشمنی کی بجھی ہوئی چنگاریاں سلگ اٹھی، تو میں شروع ہوئی. قریب تھا کہ ہتھیار نکال دیتے. حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ کی طرف سے حسب ذیل نصیحت فرمائی: یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب. اہل ایمان، اگر کوئی گروہ تم میں سے اہل کتاب کی باتوں میں آ جائے گا، ایمان سے پھر جائے گا، تو یہ بڑے نقصان کی بات ہوگی. ارشاد فرمایا: وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. کیسے تم اسلام چھوڑ کر دوبارہ کفر کی طرف جا سکتے ہو؟ تمہارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے، اللہ کی آیات تم تلاوت کرتے ہو، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہے. جب اللہ کی آیات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمہارے درمیان موجود ہوں تو پھر ایمان سے محرومی کا رستہ کیسے کوئی اپنا سکتا ہے؟ کیسے کوئی گمراہی کی طرف، پرانی دشمنیوں کی طرف جا سکتا ہے؟ ایسا ممکن نہیں۔ جب یہ آیات تو یہ بات نازل ہو رہی تھی تب بھی اور آج بھی، تب بھی اور آج بھی اور ہر زمانہ میں جو کوئی اللہ کے آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھے گا تو وہ ایمان میں آگے ہی بڑھے گا، پیچھے کی طرف اس کی قدم نہیں آئیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی آیات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ کچھ بھی ہو جائے، اللہ کی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس شخص نے بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ کی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، ان پر عمل پیرا رہا، یہ سیدھے رستے کی طرف چلایا گیا، اسے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے دی گئی۔ اب اس کی منزل اللہ کی ذات ہے، جنت اس کے انعامات ہیں۔ یہ شخص واپس گمراہی کی طرف نہیں جا سکتا۔ معلوم ہوا ہدایت پر رہنا ہے، سیدھے رستے پر رہنا ہے تو اللہ کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، یہ دونوں چیزیں ہاتھ سے نہ جانے پائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے امت کو نصیحت فرما کر گئے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، خدا کا قرآن اور اپنی تعلیمات، اپنی سنت، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ جو لوگ ان دونوں نعمتوں کی قدر دانی کریں گے، مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا رہیں گے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان دونوں نعمتوں کی قدر دانی کی، سمجھ کی اور پھر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔